اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمر خیام کی کچھ رباعیوں پر بات کریں گے۔ ایک رباعی جو آپ کے سامنے ہے: ای آمده از عالم روحانی تافت، حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت، می خور چو ندانی از کجا آمده ای، خوش باش چو ندانی به کجا خواهی رفت۔ انسان سے مخاطب ہو کر عمر خیام کہتے ہیں: اے انسان، اے آمدے، اے انسان آئے ہو، از عالم روحانی تافت، روحانی عالم سے تم جلدی جلدی آ گئے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت جلد دنیا میں لایا ہے، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، تم چاہے آنا چاہو یا نہ آنا چاہو، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن تم جلدی جلدی آ گئے ہو دنیا میں۔ دنیا میں آنے کے بعد تخت یعنی جلدی جلدی آ گئی دنیا میں۔ حیران شدے در پنج و چہار و شش و ہفت، دنیا میں آ کر تم نے 5 دیکھے، 4 دیکھے، 6 دیکھے، 7 دیکھے، اور ان دیکھا دیکھی میں تم حیران رہ گئے، یعنی تم نے نظام مختلف دیکھے، مختلف قسم کے خیالات دیکھے، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا، اور مختلف قسم کے رسم و رواج کو دیکھا، انسانوں کے مابین تفاوت دیکھا، فرق دیکھی، زمین و آسمان کا گردش دیکھا، محور دیکھا، مدار دیکھا۔ تم نے سورج کو چڑھتے دیکھا، تم نے چاند کو چڑھتے دیکھا، تم نے تاروں کو دیکھا، اور اس نظام کو دیکھ کر تمہاری عقل جو ہے یہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں لایا گیا ہے انسان کو دنیا میں۔ حیران شدے در پنج و چہار و شش و ہفت، تم اس 5 4 6 7 میں حیران رہ گئے ہیں، ساری عمر اس پہ غور و فکر کر کے بھی تم کسی منطقی نتیجے تک جو ہے نہیں پہنچ پائے۔ پھر انسان کو جو ہے خیام کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ مائے خور یعنی شراب پی لے، جو ندانی از کجا آمده ہی، چونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیوں لایا گیا ہے تمہیں یہاں، کیوں بھیجا گیا ہے تمہیں یہاں۔ اسی لیے جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو تم شراب پی لو۔ کیوں شراب کیوں پی لو؟ شراب پینے کی دعوت جو ہے خیام کیوں دے دیتا ہے؟ اور خوش باش یعنی خوش رہ، جو ندانی بے کجا خواہی رفت، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ تجھے جانا کہاں ہے، تم کہاں جاؤ گے، یعنی تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں کہاں جانا ہے اس کی بھی تمہیں خبر نہیں ہے کہاں جانا ہے، اس لیے اس غم میں مت پڑ جاؤ، خوش رہو اور شراب پیو۔ یہ فلسفے کی انتہا، یعنی فلسفہ جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف مائل کر دیتا ہے، انسان کو جن چیزوں کا علم کتابوں سے ملا، روحانی عالم کی طرف سے آئی ہوئی، آسمانی کتابوں کی طرف سے آئی ہوئی جو علوم ہیں، آئے ہوئے علوم ہیں، ان سے دور رکھتا ہے جو ہے یہ فلسفہ۔ اس لیے انسان کہاں سے آیا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ انسان ماں کے کوکھ سے دنیا میں جنم لیا ہے، ماں کے کوکھ میں 9 مہینے رہا، اس سے پہلے عالم روحانی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا ہے ایک ساتھ، تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں۔ اب انسان کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور اس کے بعد قیامت میں کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب جو ہے لگے گا، اس کے بعد جنت و جہنم اعمال کی بنیاد پہ جائے گا، یہ بھی طے شدہ معاملہ ہے، اس پر چن چرا تو نہیں ہے کسی کو۔ تو یہاں پر عمر خیام کیوں کہتے کہ تجھے پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے؟ دراصل یہ فلسفے کی جو ہے انتہا ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے یہاں شراب پینے کی بات کی جاتی ہے، اور انسان کو جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے کسی چیز کو۔ حالانکہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا ہے
تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ استغفرکم قالوا بلا، تو وہ وعدہ انسان کو بلا دیا گیا ہے، اسی طرح ٹھیک بلا دیا گیا ہے جس طرح اگر کسی کو دماغ میں کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کی یاداشت چلی جاتی ہے، اور جب کچھ وقت کے بعد اس کے ذہن کو جو ہے ڈاکٹروں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے ٹھیک کیا جائے تو اس کی تمام یاداشت واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی یاداشت جو ہے پہلی جو ہے وہ بلا دی گئی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اس دنیا میں ویسے تو ٹیسٹ دینے آیا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ اس کو گمراہ کرے، لیکن عمر خیام جو ہے شیطان کی طرف، شیطان کی چالاکیوں کی طرف، شیطان کی دشمنی کی طرف انسان کو آگاہ کر دیتا ہے، بلکہ فلسفے کے نظریے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے، اور تم خوش رہو شراب پیو کیونکہ تجھے پتہ بھی نہیں کہ تجھے جانا کہاں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ انسان کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد قیامت میں کھڑا ہونا، حساب و کتاب ہوگا، اور اعمال کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اعمالوں کا جو حساب و کتاب نیتوں پر دار مدار ہے، اس لیے انسان کو ہر کام سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور ہر کام کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کام اچھا ہو نیت بری ہو تو وہ کام گناہوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کا علم انسان کو ہونا چاہیے، انسان کو فلسفے سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے خیام کی اس گمراہ کن روی کی تشریح میں نے کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے اور اچھے سے اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ انسان کو گمراہی کی طرف نہیں، فلسفے کی طرف نہیں، دین کی طرف آنا چاہیے۔ اب دوسری ایک ربائی جو ہے عمر خیام کی، اس پر بات کریں گے۔ این یک دو سہ روزے نوبت عمر گذشت، یعنی تمہیں جب دنیا میں لایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، تو تجھے 1 2 3 دن کی جو ہے مہلت دی گئی ہے دنیا میں رہنے کی، تمہارا رہنا یہاں دائمی نہیں ہے۔ چون آب بجوئی بارو چون باد بداشت، یعنی تمہاری حیثیت ایسی ہے جیسے ایک ندی میں پانی کا قطرہ چلتا ہے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں انسان کو یہاں پر پھر عمر خیام فلسفے کے نظر سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ چون آب بجوئی بار، یعنی جیسے ایک ندی میں تم پانی کے قطرے کی طرح چلتے ہو، پانی میں قطرے کی صورت تمہاری ہے، اور ایک ندی سے چلتے بنے اور آگے بڑھتے گئے۔ وہ چون باد بداشت، اور تم ایک ہوا کی طرح، ہوا کے جھونکے کی طرح جو دشت سے گزر رہا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے۔ ہرگز غم دروز مرا یاد نگشت، عمر خیام کیا کہتا ہے کہ مجھے صرف 2 دنوں کا غم یاد نہیں رہا، مجھے 2 غموں کی کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں رہی ہے۔ روزی کی نیامد است، وہ دن کی جو ابھی نہیں آیا ہے، روزی کی گذشت، وہ دن کی جو چلا گیا، یعنی نہ آنے والے دن کی مجھے فکر ہے، نہ گزرے ہوئے دن کا کوئی مجھے خیال ہے۔ اب اگر مجھے خیال ہے تو وہ حال کا ہے، موجودہ دور کا ہے، اس لیے مجھے خوش رہنا چاہیے۔ موجودہ دور میں خوش رہنے کے لیے انسان کو کوششیں کرنی چاہیے، اور جو ہے گزشتہ پر پچھتانا نہیں چاہیے۔ اس بات کی طرف جو ہے عمر خیام یہاں پر دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان آیا ہے اس دنیا میں 2 4 دن کے لیے، 2 سے روزے 2 3 دن کے لیے آیا ہے، تو کیا مطلب ہے انسان کو 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہے تو یہ گزر ہی جاتی ہے، اس کا گزرنا جو ہے بہرحال مرضی خدا بندی۔ چون آب بھی جوئی بارو چون باد بداشت، جیسے پانی ایک ندی سے اور جیسے ہوا دشت میں صحرا میں چلتی ہے، تو کیا یہ ایسا ہی ہے انسان؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو منزل مقصود ہے اس کائنات کو بنانے کا، وہ ہے انسان۔ جب تک نیک انسان زمین پہ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ ہر برے انسان کو، ہر بری خلقت کو رزق دیتا رہے گا، جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، یعنی اس کائنات کا جو دلہا ہے وہ ہے ایک نیک انسان۔
جب نیک انسان اس زمین سے ختم ہو جائیں گے تو یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں، پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ یعنی اس کائنات کا دلہا ہے، اس کائنات کا جو ہے شہنشاہ ہے، وہ ایک مومن انسان، وہ ایک ایمان والا انسان جو اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اپنے اللہ کی جو ہے پرستش کرتا ہے، پوچھتا ہے، اللہ کو مانگتا ہے۔ انسان کے لیے ساری چیزیں جو بنائی گئی مسخر کر دی گئی ہیں انسان کے لیے، جنگل، جانور، پیڑ، زمین، آسمان، یہ سب سورج، چاند، تارے انسان کے لیے مسخر ہیں، انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انسان کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز کو مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو خدا مانا جائے، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے خدا نہیں ہے۔ اور یہ پانی، یہ ہوائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور بہترین اور نیک انسان، مومن انسان اللہ کا مقصد ہے، اور اللہ کا مقصد اس نظام کو چلانے کے لیے صرف ایک ہے کہ وہ مومن انسان کون رہے گا اس دنیا میں۔ جب مومن انسان، آخری مومن انسان ختم ہو جائے گا اس زمین سے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس زمین، آسمان، ستاروں کی، آسمانوں کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ قیامت برپا کرے گا، اور یہ روئی کے دانوں کی طرح الگ الگ کر دی جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین لڑکھڑائے گی، پہاڑ گر جائیں گے، اور سمندر اچھلیں گے، اور یہ سب پلین ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ باہری چیزیں یعنی پہاڑ جو نیچے ہیں، جو لوہا ہے، وہ گرم چیزیں ساری نکال دی جائیں گی، اور پلین کیا جائے گا زمین کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں گزشتہ پر، اپنے گناہوں پر نظر کرنی چاہیے، اور ان پر معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور آنے والے کل کے لیے فکر مند رہنا چاہیے کہ کس دن ہم آج بھی اور کل بھی اللہ کو راضی کر سکے۔ وہ ایمان کا مقصد ہونا چاہیے، مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے، مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی کسی چیز کو خدا تصور نہیں کرنا چاہیے، در حقیقت جو ہے انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور عمر خیام کی ان فلسفیانہ روایوں کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو شک میں ڈالتی ہیں، اور شک پر جتنا انسان قائم رہے، شک کے پیچھے جتنا انسان رہے، وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے بیماریاں پنپ لیتی ہیں۔ میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے تو ان کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرتے رہیں تو یہ شک آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی، اور ان کے درمیان زندگی تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے شک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، فلسفے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو امن و امان میں رکھیں، ایمان کے ساتھ رکھیں، صحیح سلامت رکھیں۔ خدا حافظ۔